الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ مبارک ہو کہ آیا ہے مہینہ رحمتوں والا، کہ خوشیاں ساتھ لایا ہے مہینہ برکتوں والا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے رمضان المبارک کی آمد ہے، اور چند دن کے بعد رمضان المبارک کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر و منزلت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کا اختتام ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ کروانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے بیان کے عنوان کے تحت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم الشان خطبہ، عظیم الشان خطاب اور تقریر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جو مبارک خطبہ، جو مبارک خطاب اور جو مبارک تقریر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے ایک دن پہلے یعنی شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جھرمٹ میں شمع رسالت کے پروانوں کے سامنے جو عظیم الشان، بہترین اور بے مثال خطبہ ارشاد فرمایا، رمضان مبارک کی شان و عظمت کے حوالے سے اور رحمت اور برکت کے حوالے سے اور اس کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے جو خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، جس سے رمضان مبارک کا سارا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور اس کے بعد ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا کہ ہم رمضان المبارک کو کس طرح گزاریں اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور رمضان المبارک کے فضائل اور مناقب کیا ہیں۔ یہ مبارک خطبہ صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے، اور حدیث مبارکہ کی مشہور زمانہ کتاب مشکات المصابیح کے اندر بھی یہ مبارک خطبہ موجود ہے، جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت فصیح اور بلیغ انداز میں رمضان مبارک کی شان و شوکت کو بیان فرمایا۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی مشہور زمانہ صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اب یہ پورا خطبہ، پورا خطاب، پوری تقریر سننے سے تعلق رکھتی ہے، جس میں رمضان مبارک کی شان اور عظمت کو نہایت ہی مختصر اور شاندار انداز میں بیان کر دیا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس خطبہ اور بیان کے اندر
میں صرف یہی خطبہ بیان کروں گا تاکہ پیارے نبی کے خطبے سے برکت بھی حاصل ہو جائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان اور جو پیغام اور جو میسج اپنی امت کو دیا وہ ہم سب تک پہنچ جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ مبارک، جیسا کہ میں نے عرض کر دیا، حدیث مبارکہ کی مشہور کتاب صحیح ابن حبان کے اندر اور مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، خطبے کا آغاز ہے، پہلی بات جو آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم پر عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ یہ پہلی بات آپ نے اے لوگو کہہ کے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، تم پر ایک عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، یعنی تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کی آمد ہے، اس کی تشریف آوری ہے، عظمت والا، رحمت والا، برکت والا مہینہ تمہارے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹانے کے لیے آ رہا ہے۔ آگے فرمایا یہ مہینہ برکت والا ہے، یعنی پورا مہینہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک، چاہے یہ 30 دن بن جائیں اور چاہے یہ 29 دن بن جائیں، فرمایا کہ یہ پورا مہینہ خیر و برکت والا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ 1000 مہینے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اس کی تائید موجود ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس مبارک مہینے کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے، زیادہ عظمت والی ہے، زیادہ برکت والی ہے۔ اور وہ رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر، شب قدر جس کو کہا جاتا ہے۔ اگر 1000 مہینوں کو سالوں اور دنوں میں کنورٹ کریں تو یہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، یعنی اس رات کے اندر عبادت کرنا 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ یعنی فرمایا اس سے زیادہ بہتر ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اس کے برابر ہے، 1000 مہینے کے برابر ہے یہ نہیں فرمایا، یا 83 سال 4 مہینے کے برابر ہے، بلکہ فرمایا اس سے بہتر ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی بہترین کا لفظ آیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ خیر کا معنی ہے بہت زیادہ بہتر، خیر کا لفظ عربی زبان کا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا معنی ہے شب قدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر رات ہے، یعنی 83 سال اور 4 مہینے سے بھی اس کی فضیلت بڑی ہوئی ہے، برابر نہیں، اس سے زیادہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں آدمی کی کل عمر اوسطاً 60 اور 70 سال کے درمیان۔ ہمارے پیارے نبی کا فرمان بھی ہے کہ میری امت کی اوسط عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہوں گی، تو اوسط عمر سے بھی زیادہ ثواب مل جاتا ہے اس رات میں عبادت کرنے کا۔ یعنی ایک بندہ 60 سال عبادت کرے تو تب بھی کم ہے، حالانکہ پوری زندگی کون عبادت کرتا ہے؟ آدھی زندگی عبادت میں، آدھی دنیا کے کاموں میں یا اس کے علاوہ گزر جاتی ہے۔ لیکن لیلۃ القدر کی آپ فضیلت کا اندازہ لگائیں، شب قدر کی فضیلت کا اندازہ لگائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا اور اللہ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی ایک رات ہے۔ باقی رمضان تو الگ ہے، شب قدر کی اپنی اتنی فضیلت ہے، اور باقی پورا رمضان، سبحان اللہ، پورا رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے فرض قرار دیے ہیں اور جس کی رات کا قیام اللہ تعالیٰ نے نفل قرار دیا ہے۔ یعنی دن کا روزہ فرض ہے، رات کا قیام نفل ہے، سنت ہے، جس میں قیام اللیل ہے، جس میں شب بیداری ہے، جس میں صلاۃ التراویح ہے، نماز تراویح ہے، یہ نفل یعنی سنت کی کیٹیگری میں سنت ہے۔ تو رات کا قیام نفل ہے اور دن کا روزہ فرض ہے، اور فرض کا مطلب ہے کہ لازمی ہے، ضروری ہے۔
اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ رمضان کا روزہ تو رکھنا پڑے گا کیونکہ یہ فرض ہے۔ فرض کا جب لفظ آ جائے تو آپ سمجھ جائیں اس میں گنجائش نہیں ہے۔ مثلا زکوٰۃ فرض ہے، ادا کرنی پڑے گی، نماز فرض ہے، ادا کرنی پڑے گی، حج فرض ہے، ادا کرنا پڑے گا، اسی طرح روزہ فرض ہے تو ادا کرنا پڑے گا۔ اس میں گنجائش نہیں ہے کہ جی چاہے تو روزہ رکھ لے اور جی چاہے تو نہ رکھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رمضان کے سارے روزے فرض ہیں، 29 ہو یا 30 ہو، اور کسی روزے کو دوسرے روزے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، سارا رمضان ہی فضیلت والا ہے۔ اس لیے یہ ڈیزائن نہیں بنانا کہ ایک پہلا روزہ رکھ لیا، ایک 10واں، ایک 20واں، ایک 25واں اور ایک آخری، اور بعض بھائی اتوار کا روزہ رکھتے ہیں، اور بعض بھائی جمعے کا روزہ رکھتے ہیں، اور باقی روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس میں ڈیزائن اس طرح کا نہیں بنانا۔ کوئی روزہ کسی دوسرے روزے سے کم تر نہیں ہے، سارے روزے فضیلت والے، چاہے جمعے کا ہے اور چاہے ہفتے کے کسی اور دن کا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے دن کا روزہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے اور رات کا قیام نفل قرار دیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا جو اس میں نفلی عبادت سے قرب الہی حاصل کرے گا تو گویا کہ اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، یعنی جو نفل پڑھے گا، نفلی عبادت کرے گا تو دوسرے مہینوں میں فرض ادا کرنے کا جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب اس مہینے میں نفلی عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ چاہے آپ نفل نماز پڑھیں، چاہے آپ نفلی صدقہ و خیرات کریں، چاہے آپ دیگر نفلی نیکیاں کریں، جتنا ثواب دوسرے مہینوں میں فرضوں کا ملتا ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نفلوں کے ثواب کو فرضوں کے برابر فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا تو گویا کہ اس نے دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ ایک فرض ادا کیا، 70 فرضوں کے برابر ثواب۔ مثال کے طور پہ ایک فجر کی نماز پڑھی، 70 فرض کی فجر کی نمازیں پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ایک ظہر پڑھی، 70 ظہر کی، ایک عصر، 70 عصر کی نمازیں پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ الا حاصل قیاس، اسی پر آپ باقی معاملات کو جو ہے قیاس کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی یا فرض جو زکوٰۃ ہے اس کا 1 درہم 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا تو اسے فرضوں کے برابر بلکہ 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، کیونکہ زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا انعام جنت ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور صبر اس میں کیا جاتا ہے، آپ کو پتا ہے صبر کس طرح ہوتا ہے؟ کھانا سامنے موجود ہے نہیں کھانا، پانی سامنے موجود ہے نہیں پینا، صبر کا مہینہ ہے۔ اور صبر کا انعام کیا ہے؟ اللہ کی جنت ہے۔ جو آج اپنی نفسانی خواہشات پر صبر کر جائے گا اللہ تعالیٰ اسے بدلے میں جنت عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا یہ غریبوں سے غمخواری کا مہینہ ہے، غریبوں سے غمخواری کی جائے، ہمدردی کی جائے۔ جب آدمی 12-14 گھنٹے بھوکا رہتا ہے تو غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے اور ان سے غمخواری کرنے کو جی چاہے گا کہ میں 10-12 گھنٹے سال میں دن کے وقت بھوکا پیاسا رہتا ہوں تو کتنا مشکل ہے۔ جو غریب فقر و فاقہ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ غمخواری کا مہینہ ہے، غریبوں سے ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، زیادہ رزق دیا جاتا ہے، چاہے مومن امیر ہے چاہے غریب ہے۔ اور عام حالات میں بھی دیکھ لے، سحری افطاری میں ہم وہ نعمتیں استعمال کر رہے ہوتے جو عام حالات میں استعمال نہیں کر رہے ہوتے۔ آگے فرمایا جو مسلمان اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیا جائے گا۔ کسی کا روزہ افطار کروائے گا یعنی خود بھی روزہ رکھا اور دوسرے کا روزہ بھی افطار کروا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش بھی دے گا اور اسے جہنم سے آزاد کر دے گا، اور اسے جو یعنی افطار کرانے والا ہے اسے روزے دار کے برابر ثواب ملے گا۔ جتنا روزے دار کو ثواب ملا اتنا ہی روزہ افطار کرانے والے کو بھی ثواب مل گیا، لیکن ساتھ ساتھ اپنا روزہ بھی رکھے گا۔ بعض بھائی یہ ڈیزائن بھی بناتے کہ خود روزہ نہیں رکھتے، افطار کروا دیتے، افطار کرانے کا ثواب ملے گا، جو روزہ چھوڑا اس کا گناہ بھی ملے گا صاحب۔
روزہ رکھنا فرض ہے، اپنا روزہ بھی رکھنا ہے اور افطار بھی کروانا ہے۔ فرمایا اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا اور کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ نہ افطار کرانے والے کا ثواب کم ہوگا اور نہ افطار کرنے والے روزے دار کا ثواب کم ہوگا، دونوں کو برابر برابر پورے روزے کا ثواب ملے گا، کسی کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اگر کمی کر دی جاتی تو کوئی کسی کے ہاں روزہ افطار کرتا ہی نہ۔ اب کون ایک 10-12 گھنٹے کا روزہ رکھے اور ایک کھجور کے اوپر، ایک پانی کے گلاس کے اوپر، ایک شربت کے گلاس کے اوپر، ایک بریانی پلیٹ کے اوپر جو ہے اپنے روزے کا ثواب کسی سے شیئر کر لے، آدھا تیرا آدھا میرا؟ کوئی بھی تیار نہ ہوتا، بلکہ کوئی کسی کا روزہ افطار کرنے کے لیے جاتا ہی نہ کہ بھائی آپ اپنی افطاری اپنے پاس رکھیں، ہم نے بڑی مشکل سے ثواب کمایا ہے، اب اس کو محفوظ بھی کریں گے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی، فرمایا کہ ثواب کسی کا کم نہیں ہوگا، نہ افطار کرانے والے کا اور نہ افطار کرنے والے کا، دونوں کو پورا ثواب ملے گا اور کسی کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، دونوں ہاتھوں سے نیکیاں لوٹنے کا مہینہ ہے، لوٹ سیل کا مہینہ ہے۔ لگ رہا ہے دکانوں پہ لوٹ سیل لگ جاتی ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ روزہ رکھ کے بھی ثواب کمائیں اور روزہ افطار کرا کے بھی ثواب کمائیں، اور کتنا ثواب؟ جتنا روزے دار کا ثواب ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ بندہ کسی کا روزہ افطار کروا دے، 10-12 گھنٹے کا جو اس کا ثواب ہے اس کے برابر ثواب مل جائے، یہ کوئی معمولی انعام نہیں ہے۔ یا آپ اسی طرح سمجھ لیں کوئی مزدور مزدوری کرے اور آپ جا کے اس کو ایک گلاس پانی پلا دیں تو جتنی مزدوری اس کو ملے آپ کو بھی ساتھ ہی مل جائے، اتنی سیلری مل جائے۔ تو یہ تو دنیا کی مثال ہے، آخرت کی مثال کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دنیا کی نعمت ہے تو سبحان اللہ۔ آگے رسول پاک سے ایک صحابہ کرام نے بڑا پیارا سوال کیا، رسول پاک نے بڑا پیارا جواب دیا۔ سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر بندہ روزہ افطار کرانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں، طاقت نہیں، قوت نہیں، ہمت نہیں ہے کہ ہم روزے دار کا روزہ افطار کروا دیں، تو پھر ہم کدھر جائیں؟ صحابہ کرام اندازہ کریں نیکی کے کتنے شوقین تھے، ایک ایک بات پہ نظر رکھتے تھے، ایک ایک نیکی پہ نظر رکھتے تھے، کوئی نیکی ہم سے چھوٹ نہ جائے، مس نہ ہو جائے کہ یا رسول اللہ ہم نیکی تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ہم میں سے غریب ہے ہم کیسے افطار کروا کے یہ ثواب کیسے کمائیں گے، یعنی روزے دار کے برابر ہم کیا کریں؟ اس قدر انہیں نیکی کی فکر تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس آدمی کو بھی عطا فرمائے گا جو روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ، ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ لسی کا پلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی روزے دار کے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ 3-4 چیزوں کا ذکر فرما دیا، ایک گھونٹ دودھ ہے، ایک گھونٹ لسی ہے، ایک گھونٹ شربت ہے، ایک گھونٹ پانی ہے اور ایک کھجور کا دانہ ہے۔ حدیث میں کھجور کے دانے کے لفظ ہے، ایک کھجور کے دانے کے برابر بھی جس نے کسی مسلمان کا روزہ افطار کروا دیا، اللہ تعالیٰ اسے بھی روزے دار کے برابر ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس میں کوئی قید نہیں کہ ٹھنڈا پانی ہو، شربت والا ہو، تخم ملنگا ملا ہوا ہو، جامع شیری ملا ہوا ہو، سادہ پانی کا لفظ ہے کہ سادہ پانی بھی پیش کر دیا۔ اب سادہ پانی تو کوئی مشکل نہیں، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سادہ پانی پیش کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہوں، تو بندہ کسی نہ کسی کا روزہ افطار سادہ پانی پیش کر کے بھی کر سکتا ہے، جو بس اتنا کر لے کہ نہر والا پلا دے۔ نہر والا پانی جو ہے آج کل ہم سب پانی لے کے پی رہے ہیں، تو ہمارے پانی جو ہے نیچے سے کڑوے ہونے شروع ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بہرحال ایک گلاس سادہ پانی کا بھی پیش کر دیا، اللہ تعالیٰ روزے دار کے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ کتنی بڑی مہربانی ہے، کتنی بڑی رحمت ہے میرے بھائیوں۔ اس طرح بھی ثواب حاصل کرنے کا یہ بہترین مہینہ ہے، ہمیں چاہیے کہ اس طرح بھی ثواب حاصل کریں اور اس طرح بھی، اس طرح روزہ رکھ کے، اس طرح روزہ افطار کروا کے ثواب حاصل کریں، نیکیاں جمع کریں، اور یہ نہ سمجھے کہ میں اتنی نیکیوں کا کیا کروں گا، نیکیاں کافی ساری ہو جائیں گی میرے بھائیوں، نیکیاں کم پڑ جائیں گی۔ جب جنت میں جائیں گے نا، جب جنت میں درجہ بندی دیکھیں گے اور جنت میں یہ دیکھیں گے کہ نیکیوں کے اوپر کس طرح درجہ بندی کے ساتھ جنت آپ کو دی گئی ہے، تو آپ کو اپنی نیکیاں تھوڑی سی لگیں گی، آپ کہیں گے کاش میں اور نیکیاں کر لیتا، کاش میں اور محنت کر لیتا۔ یہ یاد رکھیں کہ جنت میں ایک داخلہ، ایک جنت میں داخلے کے بعد جنت کی نعمت ہے، جنت میں داخلہ بھی سبحان اللہ بڑے کمال کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ لیکن جنت میں داخلے کے بعد بھی جنت میں درجہ بندی بہت زیادہ ہے،
یعنی آپ دوسرے جنتیوں کو دیکھیں گے، رش کریں گے، کاش میں اور نیکیاں کر لیتا تو میں وہ درجہ پا لیتا۔ جنتیوں کے درجوں کے درمیان زمین اور آسمان کے برابر تک کے فاصلے ہوں گے، اس سے بھی زیادہ۔ یعنی بندہ اوپر والے جنتی کے بالا خانے کو دیکھے تو بندہ اوپر سر اٹھا کے دیکھے ٹوپی سر سے نیچے گر جائے، اتنا رشک ہوگا وہاں، کاش میں اور نیکیاں کر لیتا۔ ہر بندہ چاہے بڑے سے بڑا بھی نیکیاں جمع کرنے والا ہو، وہ بھی اپنی نیکیوں کو کم سمجھے گا اور کہے گا کاش میں کچھ اور نیکیاں کر لیتا تو کچھ اور جنت کے درجے حاصل کر لیتا۔ جنت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو ہمارے لیے گیٹ کھول دیا جائے اور ایک حال ہے اس میں چلے جاؤ سارے برابر ہو گئے اندر جا کے، ایسا نہیں ہے۔ جنت میں بہت زیادہ تفاوت ہے، بہت زیادہ درجہ بندی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جتنی زیادہ نیکیاں کریں گے اتنے ہی زیادہ جنت کے درجے حاصل کرنے میں کامیابی ملے گی۔ اور آگے اس سے بھی بڑھ کر فرمایا، یہ تو روزہ افطار کروایا ہے ایک گھونٹ پانی کے ذریعے، لیکن فرمایا کہ جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے گا اس کی فضیلت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ فرمایا جو پیٹ بھر کر کسی روزے دار کو کھانا کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا جام پلائے گا کہ جنت میں داخلے تک اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ محبت سے کہتے سبحان اللہ، بولا کریں کہتے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے کی عادت ڈالیں اپنے آپ کو، محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ یعنی جنت کے اندر داخلے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اور اندازہ کر لیں آج گرمی شروع ہونے والی ہے تو دوپہر کو چند گھنٹے پانی نہ ملے تو بندے کا کیا حال ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو قیامت کا دن بہت لمبا طویل دن ہوگا اور وہاں گرمی کی شدت اور حدت ہوگی اور وہاں پانی کی کتنی ضرورت ہوگی اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اتنی زیادہ گرمی ہوگی۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزے دار کو روزہ افطار کروائے گا، اللہ تعالیٰ جام کوثر سے ایسا جام اسے پلائے گا کہ جنت میں داخلے تک، یعنی پورا جو قیامت کا ماحول ہے اس میں اسے پیاس نہیں لگے گی، ورنہ لوگ پیاس سے مر رہے ہوں گے اور برا حال ہوگا، لیکن اس بندے کو جنت میں داخلے تک دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ جام کوثر پلایا جائے گا اور ساقی کوثر کے ہاتھوں سے پلایا جائے گا، رسول پاک کے مبارک ہاتھوں سے اسے جام پلایا جائے گا، جو روزے دار کو پیٹ بھر کے افطاری کے بعد کھانا بھی کھلائے گا۔ تو یہ میرے بھائیوں کم از کم ایک آدھ افطاری تو ہم ایسی کروا ہی سکتے ہیں، ہمیں ہر بندہ ایک آدھ افطاری تو ایسی کروا سکتا ہے جس میں پیٹ بھر کے بھی کھانا کھلا دے تاکہ یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے۔ آگے رسول پاک نے فرمایا رمضان مبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن، تیسرے 10 دن۔ فرمایا پہلے 10 دن رحمت کے 10 دن ہے، دوسرے 10 دن جہنم سے آزادی کے 10 دن ہے، اور آخری 10 دن جو ہے، یعنی پہلے 10 دن رحمت کے 10 دن، دوسرے مغفرت کے 10 دن، اور تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی کے 10 دن ہے۔ یعنی رحمت سے مہینہ شروع ہوا، مغفرت کرا کے جنت میں داخلے کا سبب بن گیا۔ پہلے 10 دن بھی سبحان اللہ رحمتوں بھرے، دوسرے 10 دن بھی سبحان اللہ مغفرتوں بھرے، اور تیسرے 10 دن بھی سبحان اللہ جہنم سے آزادی اور جنت کا ٹکٹ اس بندے کو مل جائے گا جو رمضان مبارک کی قدر کرے گا۔ ہر دن قیمتی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس دن کا روزہ رکھ لوں اس کا نہ رکھوں، آج سے ہی کچھ جو ضروری کام ہے نپٹا لیں اپنے، اور کوشش کریں کچھ اس طرح معاملات کو مینٹین کریں کہ رمضان مبارک اچھا گزر جائے، یکسو ہو کے گزر جائے، کیونکہ رسول پاک نے فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ بندہ اپنی بخشش نہ کروا سکا تو ایسا بندہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ رمضان کے اختتام سے پہلے اپنی بخشش نہ کروا سکا، لہٰذا کوئی بہانہ نہ بنائے کہ میرا یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ ہاں اگر واقعی کوئی شرعی عذر پیش آ گیا تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن عام حالات میں روزہ چھوڑنے کے لیے بہانہ بنانا میرے بھائیوں جائز نہیں ہے۔ آپ اپنے دل کو تو مطمئن کر لیں گے لیکن قبر میں بہرحال اللہ کے سامنے آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آخری بات جو رسول پاک نے اس خطبے میں ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے کے اندر اپنے ورکر، اپنے ملازم، اپنے نوکر یا اپنے ماتحت کے ساتھ نرمی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ جو اپنے ورکر کے ساتھ آسانی کرے گا، نرمی کرے گا، کس طرح آسانی کرتا ہے؟ ڈیوٹی کم کر کے تھوڑی سی آسانی کر سکتا ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو 7 گھنٹے کر دے، 6 گھنٹے ڈیوٹی لے لے، 12 گھنٹے تو 10 گھنٹے کر دے، یا اس کی تنخواہ تھوڑی سی بڑھا دے، یا اس کی مزدوری تھوڑی سی بڑھا دے، مزدوری 1200 ہے تو 1300 مزدور کو دے دی جائے،
یا مستری کی کسے کام لے رہا ہے، روزہ اس نے رکھا ہوا ہے 2000 ہے تو 2100 دے دی جائے، یا اس کا ٹائم تھوڑا سا کم کر دیا جائے، 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو 7 گھنٹے 7.5 گھنٹے، کچھ رعایت جتنا ہو سکے، یعنی جتنا بھی ہو سکے اپنے ورکر کے ساتھ کچھ آسانی کر دیں اس نیت سے تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میں جہنم سے آزاد ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ میرے بھائیوں، اپنے ورکر کے ساتھ آسانی کر کے بھی جتنی ممکن ہو سکے جنت کمائی جا سکتی ہے، نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو فیکٹری مالکان ہیں اور یہ جو کارخانے دار ہیں یا جن کے پاس بڑا ورکروں کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے، ان کو اللہ توفیق دے، اتنی ہدایت دے، اپنے ورکروں کے ساتھ آسانی کریں۔ وہ بیچارے روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو مزید مشکلات میں ڈال دیتے ہیں، یا ان کی ڈیوٹی بڑھا دیں گے یا سختی کریں گے، یا کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا رمضان آیا ہے یا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے اور اپنے ورکروں کے ساتھ آسانی پیدا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان تک پہنچنا نصیب فرمائے اور رمضان مبارک کی تمام تر برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔